بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لطیف نیازی میموریل ہائی اسکول سے میں آپ کی جماعت پنجم کی اردو کی ٹیچر آپ کے ساتھ ہوں۔ سبق نمبر 11 جادو کی پٹاری کا مطالعہ کرتے ہیں۔ پٹاری جو لفظ ہے اس کے معنی ہوتے ہیں صندوقچی یا چھوٹا سا باکس۔ جادو کی پٹاری ایسا باکس جو بالکل ایک میجک باکس کی طرح ہو، جس میں سے جادوئی چیزیں نکل رہی ہوں، ایسی چھوٹی سی صندوقچی۔ یہاں جادو کی پٹاری سے مراد کمپیوٹر سے لیا گیا ہے۔ جیسے کمپیوٹر ہوتا ہے انٹرنیٹ، اس میں سے دنیا جہان کی چیزیں آپ جو ہے وہ سرچ کر سکتے ہیں، ڈھونڈ سکتے ہیں اور گھر بیٹھے اس سے مستفید ہو سکتے ہیں، یعنی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہاں کمپیوٹر کو، جادو کی پٹاری کو کمپیوٹر سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اس کے اہم الفاظ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ کالی گھٹا، یعنی جب کالے کالے بادل بارش سے پہلے گھر کر آ جاتے ہیں، بہت زیادہ کالے بادل آ جاتے ہیں اور اس کے بعد بارش ہوتی ہے تو اسے کالی گھٹا کہا جاتا ہے۔ انتظار کرنا، ویٹ کرنا۔ ذریعہ وسیلے کو کہتے ہیں۔ وسیلہ شخصیت، شخص ہونے کی خصوصیت کو کہتے ہیں، یعنی جیسے انسان کی پرسنالٹی ہوتی ہے، شخصیت ہوتی ہے، اس میں مختلف قسم کی خصوصیات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس کی شخصیت کو بنا رہی ہوتی ہیں، اس کی اچھائیاں برائیاں یہ سب مل کر اس کی شخصیت کو بنا رہی ہوتی ہیں، اور جو وہ شخصیت اس کی اچھائیوں اور برائیوں کے ساتھ اس شخص کے اندر ہونے والی خصوصیات کو شخصیت کہا جاتا ہے۔ تجربات تجربہ کی جمع ہے۔ تجربہ سے مراد جانچ کرنا، پرکھ کرنا، مشاہدہ کرنا۔ سبق کی بلند خوانی پر آ جائیے۔ گرمیوں کی چھٹیاں تقریباً ختم ہونے والی تھیں۔ حامد، عائشہ اور سعد بہت پرجوش تھے۔ یہ تینوں بچے بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھے، پرجوش تھے کہ ان کی اب گرمیوں کی چھٹیاں کیا ہونے والی ہیں، ختم ہونے والی ہیں، کیونکہ ماموں جان نے آج انہیں شاہی قلعے کی سیر کے لیے لے جانے کا وعدہ کیا تھا۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے قلعہ کیا چیز ہوتی ہے۔ قلعہ ایک ایسی عمارت کو کہتے ہیں جس کے ارد گرد مضبوط دیوار یا فصیل ہوتی ہے۔ فصیل کہتے ہیں ایک مضبوط اونچی دیوار کو، جو تحفظ کے لیے بادشاہ وغیرہ پہلے زمانے میں جو رہتے تھے قلعوں میں، تو وہ اپنے ارد گرد ایک قلعہ تعمیر کرواتے تھے جس میں وہ اپنی حفاظت سے رہ سکیں، تاکہ جب دشمن وغیرہ حملہ کرے، دشمن کی افواج ان پر حملہ کرے تو وہ تحفظ کے ساتھ اس قلعے میں محفوظ رہیں۔ شاہی قلعہ ایک تاریخی مقام ہے، یہ لاہور میں واقع ہے۔ ماموں جان نے کہا تھا، بچوں سے وعدہ کیا تھا، ان تینوں بچوں سے، حامد، عائشہ اور سعد سے، کہ وہ انہیں لاہور کے تاریخی مقام شاہی قلعے کی سیر کے لیے لے جائیں گے۔ مگر یہ کیا، دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پر کالی گھٹا چھائی، کیونکہ گرمیوں کا موسم تھا اور آپ کو معلوم ہے گرمیوں کے موسم میں اکثر اچانک بارش ہو جایا کرتی ہے، حبس ہوتا ہے پہلے اور اس کے بعد بارش ہو جاتی ہے۔ تو دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پر کالی گھٹا چھائی، کالے کالے بادل آ گئے گھر گھر، ٹھیک ہے، ہر طرف، اور پھر کیا ہو گئی، بارش ہونے لگی اچانک۔ اور جب بارش ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے جو بھی پروگرام ہوتا ہے وہ کینسل ہو جاتا ہے۔ اب بچے بھی بالکل کیا ہو گئے تھے، بچے جو کئی روز سے آج کے دن کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے، اچانک بارش کو دیکھ کر اداس ہو گئے، کیونکہ انہیں تو اس دن کا بہت بے چینی سے انتظار تھا کہ وہ ایک تاریخی مقام دیکھنے جائیں گے اور دیکھیں گے کہ بادشاہ کہاں قیام پذیر ہوتا تھا، کہاں بیٹھا کرتا تھا، اور بادشاہ کی رہائش گاہ کیسی ہوتی ہے، اور قلعہ جو ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے۔ لیکن اب ان کی بے چینی سے جس دن کا انتظار کر رہے تھے وہ دن آ تو گیا تھا، لیکن اچانک بارش ہونے کی وجہ سے بچے اداس ہو گئے کہ اب تو وہ بالکل بھی نہیں جا پائیں گے۔ اور بچوں کو اداس بیٹھا دیکھ کر ماموں جان ان کے پاس آئے اور کہنے لگے، بچوں اداس کیوں ہوتے ہو، شاہی قلعے کی سیر پھر کسی دن کریں گے، کیونکہ یہ تو ایسی جگہ ہے جو ہم آرام سے اس جگہ جا سکتے ہیں، کیونکہ یہ لاہور میں ہی واقع ہے، اور ہم جس دن بھی چاہیں کسی اور دن آرام سے، کوئی چھٹی کا دن اتوار آ جائے گا، کوئی ایسا سنڈے ہالیڈے آئے گا تو ہم اس میں آرام سے جا کر اس کا وزٹ کر لیں گے، اس کو گھوم پھر لیں گے۔ چلو آج گھر کے اندر ہی تفریح کر لیتے ہیں، یعنی گھر کے اندر ہی گھومتے ہیں، مزہ کرتے ہیں، اور تفریح کے معنی ہوتے ہیں سیر کرنا، گھومنا پھرنا، مزہ کرنا۔ تو یہاں پر ماموں جان ان سے کہنے لگے کہ آؤ آج گھر کے اندر ہی تفریح کر لیتے ہیں، گھوم پھر لیتے ہیں، مزہ کر لیتے ہیں۔ پھر ماموں جان سب بچوں کو اپنے کمرے میں لے گئے جہاں میز پر کمپیوٹر موجود تھا، اور بچوں کو کہاں لے گئے اپنے ساتھ، اپنے کمرے میں لے گئے جہاں میز پر ان کے پاس کمپیوٹر موجود تھا۔ کمپیوٹر موجود تھا وہاں پر، اس ٹیبل کے اوپر وہاں آئے اور کمپیوٹر کے پاس لے کر آئے بچوں کو اور کہنے لگے، دیکھو بچوں، ہمارے پاس تو جادو کی پٹاری موجود ہے، آؤ آج اس کے ذریعے سے دنیا گھومتے ہیں۔ اب بچے جو کمپیوٹر کو دیکھ رہے تھے وہ ایک دم حیران ہو گئے
کہ یہ تو کمپیوٹر ہے. تو ماموں جان اس کو جادو کی پٹاری، جیسے کہ میں نے چیپٹر کے سٹارٹ میں ہی بتایا تھا جب سبق میں شروع کر رہی تھی، کہ جادو کی پٹاری سے مراد انہوں نے کمپیوٹر کو لیا ہے. ٹھیک ہے، تو جادو کی پٹاری یعنی ایسا باکس، ایسی چھوٹی سی صندوقچی جس میں سے جادوئی چیزیں نکل رہی ہوں یا میجک نکل رہا ہو. اب انہوں نے کیا کہا کہ یہ تو ماموں جان کمپیوٹر ہے، ہم اس کے ذریعے دنیا کیسے گھومیں گے، اور یہ کیسے جادو کی پٹاری ہے. سب بچوں نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا اور ہم آواز ہو کر بولے، لیکن یہ تو کمپیوٹر ہے ماموں جان، یہ جادو کی پٹاری کس طرح ہو گیا. ماموں جان نے مسکراتے ہوئے کمپیوٹر آن کیا اور کہا، انٹرنیٹ جادو کی پٹاری ہی تو ہے، ایک ایسی پٹاری جس کا کوئی بھی مالک نہیں بلکہ ہر شخص اسے اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کر سکتا ہے. اب ماموں جان بچوں کو بتانے لگے کہ انٹرنیٹ جو چیز ہے وہ اگر کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ کر دی جائے، ٹھیک ہے، تو اس کے ذریعے کیا کیا جا سکتا ہے، وہ بالکل ایک جادو کی پٹاری کی طرح ہو جاتا ہے، یعنی ایک میجک باکس کی طرح، جس میں سے کیا ہوتا ہے، جادوئی چیز. جادو کیا ہوتا ہے کہ جس سے ہم جو ہے وہ ایسی چیز جو ہم ریزیوم کر سکتے ہیں، صرف ہمیں نہ لگے کہ یہ ہو جائے گا، لیکن وہ حقیقت میں جب ہمارے سامنے آ جائے تو ہم حیران ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، حیران کر دینے والی چیز. اور یہاں پر اسی طریقے سے کمپیوٹر کے اندر جب اسے انٹرنیٹ سے کنیکٹ کر دیا جاتا ہے تو ہم گھر بیٹھے اپنے ڈرائنگ روم میں صوفے کے اوپر بیٹھ کر ہی ہم پوری دنیا کے حالات، واقعات، موسم اور دور دراز جو رشتہ دار رہتے ہیں ان سے بالکل آرام سے بات کر سکتے ہیں، اور حالات اور واقعات کا جو ہے وہ اس کے بارے میں بھی معلومات حاصل کر سکتے ہیں. اور یہ کسی ایک شخص کی ملکیت نہیں ہے، یعنی کسی کی پراپرٹی نہیں ہے، اس کو ہر کوئی شخص اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کر سکتا ہے. یا دنیا میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں وہ سب اپنی اپنی ضروریات کے مطابق اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اس کے کھلتے ہی آپ دنیا بھر کی سیر کر سکتے ہیں. اب کیسے سیر کر سکتے ہیں کہ آپ صرف سرچ کریں ایک بٹن پر جا کر، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ پیرس جو ہے فرانس کا ایک شہر ہے، وہاں ایفل ٹاور موجود ہے. اب آپ کو ایفل ٹاور کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہے تو آپ کیا کریں گے، ایفل ٹاور لکھ کر سرچ کریں گے تو آپ کو اس کے بارے میں کمپلیٹ ڈیٹیلز مل جائیں گی. مکمل معلومات وہ آپ کو فراہم کرے گا کہ وہ کب جو ہے تعمیر کیا گیا، اور اس کے تعمیر کرنے کے مقاصد کیا تھے، کس مقصد کے تحت وہ تعمیر کیا گیا تھا، اور ابھی وہ کیسا دکھتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح آپ دنیا بھر کی سیر کر سکتے ہیں. آپ کو جس مقام کی بھی سیر کرنی ہے، جس جگہ کی بھی سیر کرنی ہے، آپ اس کا نام لکھ کر سرچ کریں گے تو آپ کو پوری ڈیٹیلز، پوری معلومات مل جائیں گی. یہ نہ صرف دور بیٹھے رشتہ داروں کو آپس میں ملاتی ہے بلکہ پیغام رسانی کا بہترین ذریعہ ہے. پیغام رسانی یعنی پیغام پہنچانا. ٹھیک ہے، اور یہ نہ صرف دور بیٹھے رشتہ داروں کو آپس میں ملاتی ہے، جیسے کہ امریکہ، انگلینڈ، جرمنی، یہ دور دراز کے ممالک ہیں. یہاں سے فاصلہ جو ہے وہ طویل فاصلہ ہے، بہت لمبا فاصلہ ہے، جو یہاں سے اگر ہم بائی ایئر بھی جائیں یعنی بائی پلین بھی جائیں تو ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ ٹائم لگتا ہے، بہت زیادہ جو ہے وہ ہمیں ٹائم لگتا ہے، بہت زیادہ وقت درکار ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے. لیکن ہم منٹوں کے اندر بلکہ سیکنڈز کے اندر اپنے رشتہ داروں کو فیس ٹو فیس دیکھ سکتے ہیں، ان سے بات کر سکتے ہیں ویڈیو کال کے ذریعے، جیسے کہ آپ لوگ کرتے ہی ہوں گے. عموماً آپ کے رشتہ دار باہر ہوں گے، کوئی ماموں یا خالہ وغیرہ جو آپ کے ریلیٹیوز ہیں وہ باہر رہتے ہوں گے، رہائش پذیر ہوں گے، تو امی یا آپ کے والد صاحب جو ہیں وہ ان سے بات کرنے کے لیے ویڈیو چیٹ کا استعمال کرتے ہوں گے، ویڈیو کال کرتے ہوں گے، اور آرام سے ایک دوسرے کو دیکھ بھی سکتے ہیں. تو یہ بہت بڑا ایک فائدہ ہے انٹرنیٹ کا کہ ہم اپنے دور دراز بیٹھے ہوئے رشتہ داروں کو آرام سے بات بھی کر سکتے ہیں اور انہیں دیکھ بھی سکتے ہیں. بلکہ یہ ساتھ ساتھ کیا پیغام پہنچانے کا بھی بہترین ذریعہ ہے. آپ کو معلوم ہے پہلے ڈاک کے ذریعے جو ہے وہ خط وغیرہ پہنچائے جاتے تھے، تو پہلے ہم جو خط ہے وہ لکھتے تھے، پھر اسے تحریر کرنے کے بعد ہم لیٹر باکس میں ڈال دیتے تھے، پھر وہاں سے ڈاکیا ڈاک گھر لے کر جاتا تھا، پھر ڈاک خانے سے ہوتا ہوا وہ ایک لمبا پروسیس تھا، ایک لمبا عمل تھا، جس کے ذریعے 1-1.5 ہفتے میں ہمارا خط جو ہے مطلوبہ شخص تک پہنچتا تھا، جس شخص کو ہم نے خط لکھا ہوتا تھا. ٹھیک ہے، لیکن اب کیا ہوتا ہے، ودن اے سیکنڈ ہم یہاں پر اپنا میسیج لکھتے ہیں، ٹائپ کرتے ہیں، اور اسے SMS کے ذریعے یا ای میل کے ذریعے ہم ودن اے سیکنڈ دنیا کے دور دراز ممالک میں اس شخص کو بھیج دیتے ہیں جسے ہمیں بھیجنا ہوتا ہے، اور وہ وہاں پہنچ بھی جاتا ہے نا جادو کی چیز. اس کی مدد سے ہم اپنا پیغام چند سیکنڈ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیج سکتے ہیں. اس طرح ہم دنیا کے مختلف ممالک میں ہونے والے واقعات کے بارے میں جان سکتے ہیں. جیسے آپ کو آج کل پتہ ہے کتنے جو ہے وہ حالات جو ہے وہ نازک ہیں، اور اس حالات میں جو ہے ہر طرف یہی شور ہے کہ مطلب یہ وائرس اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے، تو اس کا کیا کرنا ہے، اور اس کے لیے احتیاطی تدابیر کیا ہونی چاہیے، اور دنیا کے کون کون سے ممالک میں تیزی سے پھیل رہا ہے. تو اس کے بارے میں کمپلیٹ آپ کو ڈیٹیلز اگر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو سارا ڈیٹا مل جائے گا کہ کون سا کنٹری ایسا ہے جہاں پر یہ تیزی سے پھیل رہا ہے، اور تمام دنیا کے واقعات اور حالات کے بارے میں آپ جان جائیں گے.
اپنی پسند کے کسی بھی مقام کے بارے میں، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا ابھی ایفل ٹاور کے بارے میں، تو اسی طرح اگر آپ مینار پاکستان لکھ کر سرچ کریں گے تو آپ کو مینار پاکستان کی پوری ڈیٹیلز مل جائیں گی، ٹھیک ہے. تو اگر آپ کسی بھی تاریخی مقام یا ویسے بھی کسی مقام کے بارے میں جاننا چاہیں تو اس کو لکھ کر اس کا نام سرچ کر لیں تو آپ کو آرام سے ڈیٹیلز مل جائیں گی. اسی طرح اگر آپ کسی شخصیت کے بارے میں، جیسے اگر آپ قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں وہ بانی پاکستان ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ان کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کی پیدائش کب ہوئی، انہوں نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی، پھر انہوں نے لا کی ڈگری کہاں سے حاصل کی، پھر بیرسٹر بننے کے بعد انہوں نے پاکستان کے لیے کیا کیا جد و جہد کی، تو وہ ساری ڈیٹیلز آپ کو اگر آپ قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں سرچ کریں گے تو بآسانی انٹرنیٹ آپ کو فراہم کرے گا. کوئی بھی ٹیلی ویژن چینل دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ کو معلوم ہے ڈفرینٹ مختلف چینلز آ گئے ہیں ٹی وی کے اوپر، ٹھیک ہے، تو اگر آپ کسی بھی چینل کا نام لکھ کر اس کو لائیو اسٹریم سرچ کریں گے تو آپ کو وہ چینل جو ہے لائیو ٹیلی کاسٹ آپ کو دکھائے گا. اور گھر بیٹھے تعلیم بھی حاصل کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں نا. کیسے کر رہے ہیں؟ آپ آج کل دیکھ رہے ہیں آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں، آپ کے اسکول کی بھی آن لائن کلاسز چل رہی ہیں، ٹھیک ہے. تو بالکل اسی طریقے سے اتنے خطرناک اور نازک حالات میں آپ وائرس سے محفوظ رہ کر گھر بیٹھے اپنے گھر کے اندر بالکل محفوظ مقام پر موجود ہیں اور آرام سے تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں. میں آپ سے مخاطب ہو جاتی ہوں، آرام سے ہم بیٹھ کے پورا لیکچر جو ہے میں آپ کو دیتی ہوں، اس کے بعد آپ جو ہے سوال کرتے ہیں، میں آپ سے سوال کرتی ہوں، آپ سے فیڈ بیک لیتی ہوں. تو بالکل اسی طریقے سے گھر بیٹھے آپ تعلیم بھی حاصل کر سکتے ہیں. تو ہوئی نا یہ جادو کی پٹاری. تو اب آپ مجھے بتائیے، ہے یہ بالکل ایک میجک باکس کی طرح، جیسے اس میں سے جادوئی چیزیں نکل رہی ہوں. آپ جو جاننا چاہتے ہیں وہ آپ کو معلومات فراہم کر رہا ہے.